بہمنی دور میں مثنوی نگاری، تعارف اور تمہید۔ دکن کے علاقے میں علاء الدین حسن گنگو بہمنی کی دستار بندی 1347 میں ہوئی اور اسی وقت سے بہمنی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس کے آخری بادشاہ کریم اللہ بہمنی کے دور یعنی 1527 عیسوی میں بہمنی سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ تقریباً 200 سال تک دکن کی 3 بڑی زبانوں کے علاقوں پر بہمنی سلاطین حکمراں رہے۔ تیلگو، مراٹھی اور کنڑی زبانوں کے بولنے والوں اور مسلمانوں کے میل جول نے ایک نئی زبان کی بنیاد رکھی جو دکنی کہلاتی ہے۔ دکنی زبان میں سب سے پہلی صنف کی حیثیت سے مثنوی کو فروغ حاصل ہوا۔ بہمنی سلاطین کے درباروں سے وابستہ بیشتر شاعر اور ادیب ایران کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے اور خود بادشاہ ایرانی نسل تھے، اس لیے اس دور کی سرکاری زبان فارسی قرار پائی اور عوام میں مقبول ہونے والی زبان نے دکنی کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ بہمنی دور ہی میں دکنی زبان میں شاعری کا آغاز ہوا اور دکن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس علاقے میں بسنے والے بیشتر صوفیاء اکرام اور بزرگان دین نے بیک وقت شعر گوئی اور نثر نگاری کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ دکنی شاعروں نے شعر گوئی کے لیے تمام شعری اصناف فارسی سے اخذ کیے، چنانچہ مثنوی نگاری بھی فارسی کے توسط سے اظہار کا مقبول ترین ذریعہ قرار پائی۔ اخلاقی، متصوفانہ، اساطیری اور داستانوی مثنویوں کے علاوہ دوسری شعری اصناف کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ فارسی سے اخذ کردہ اصناف میں جس زبان اور محاورے کا استعمال کیا گیا وہ ٹھیٹھ ہندوستانی اور مقامی ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہمنی دور کی مثنویوں کے پس منظر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے، بہمنی دور کی مثنویوں کی خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں گے، بہمنی دور کی مثنویوں کی زبان کی نوعیت پر اظہار خیال کر سکیں گے، بہمنی دور میں لکھی ہوئی دکنی مثنویوں کے تاریخی ارتقاء کا جائزہ لے سکیں گے۔ بہمنی دور کی مثنویوں کا پس منظر: بہمنی سلاطین کے اولین بادشاہ علاء الدین گنگو کا تعلق ایران کی سرزمین سے تھا اور وہ شیعہ مسلک کا ماننے والا تھا۔ محمد تغلق کے ساتھ وہ دہلی سے دولت آباد میں سکونت پذیر ہوا۔ علاء الدین حسن گنگو کو دہلی میں علماء دین، شعراء کرام اور تعلیم و تدریس ماہرین سے استفادے کا موقع ملا۔ 1327 عیسوی میں جب وہ محمد تغلق کے ساتھ دولت آباد منتقل ہوا تو اس سے قبل دہلی میں اس نے فارسی شاعری کی طرف شعراء کے رجحان کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت امیر خسرو کی مثنوی 9 پر قبول ہو چکی تھی۔ اسی طرح مثنوی دیوبند رانی کے توسط سے عشقیہ مثنوی کا چلن بھی عام ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ فارسی زبان میں داستانوی اور اساطیری مثنویاں بھی لکھی جا رہی تھیں۔ اس ماحول سے استفادہ کر کے علاء الدین حسن گنگو بہمنی ہی نہیں بلکہ محمد بن تغلق کے ساتھ دہلی سے دکن کی طرف ہجرت کرنے والے بے شمار صوفیاء اکرام اور بزرگان دین کے سامنے متصوفانہ، اخلاقی، داستانوی اور اساطیری مثنوی کے علاوہ طویل اور مختصر مثنوی کی کئی مثالیں تھیں۔ طویل مثنویاں طویل قصوں اور مختصر مثنویاں 50-60 اشعار تک مختص ہوتی ہیں۔ بہمنی دور میں اخلاقی خیالات، واقعات
اور قصوں پر مبنی مصنویوں پر سب سے پہلے صوفیہ کرام اور بزرگان دین نے توجہ کی۔ بہمنی دور سے قبل اور اس دور کے آغاز کے ساتھ دکن کے علاقوں میں دو اخلاقی مصنویوں کا پتہ چلتا ہے۔ پایہ تخت کی تبدیلی کے فوری بعد دولت آباد کے علاقے میں حضرت سید یوسف شاہ راجو قتال حسینی، والد بزرگوار حضرت سید مدنہ نواز گیسو دراز حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1326 میں دولت آباد کا رخ کیا۔ حضرت سید یوسف شاہ راجو قتال حسینی کی مصنوی سہاگن نامہ 67 اشعار پر مشتمل ہے، جو ادارہ ادبیات اردو اور سالار جنگ میوزیم کے قلمی مخطوطات میں موجود ہے۔ سہاگن نامہ کے چند اشعار بطور نمونہ پیش ہیں۔ اس اخلاقی مصنوی میں ایک شوہر اپنی وفا شعار بیوی کو بعض اعمال حسنہ سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے: سو سہاگن یک یک بول تو سنری سن چدھر سن، جو کچھ کھاتی تو کھانا ویسائچ اوروں کو دینا، توڑا ٹوٹکا کرنک کو غیر خدا کو پوجنک کو، سید راجو عابد ہے بخشن ہارا معبود ہے۔ مصنوی کے اشعار میں نصیحت آمیزی اور غیر خدا کی پرستش سے پرہیز کے علاوہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر نے یہ بات واضح کی ہے کہ سید راجو عبادت گزار بندہ ہے، لیکن وہ اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کی ذات ہی بخشنا چاہے تو بخشش ممکن ہے۔ اس مصنوی میں مقامی لفظیات کا استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ دکنی شاعروں نے عربی اور فارسی الفاظ سے گریز کرتے ہوئے مقامی باشندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سنسکرت اور بھاشا کے الفاظ استعمال کرنے پر توجہ دی۔ ری سن دکن کا زنانہ لہجہ، جس میں توجہ دینے کا عنصر شامل ہے۔ لفظ ایک کا مخفف یک اور سنسکرت میں چت دھر کے معنی توجہ کے ساتھ کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے شعر میں ہی بکثرت سنسکرت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بقیہ تمام شعروں میں دکنی انداز نمایاں ہے۔ لفظ کچھ اور ویسائچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر دکنی لب و لہجے کو ترجیح دینے کے درپے ہے۔ تیسرے شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں خواتین اپنے مسائل کے حل کے لیے جادو ٹونے پر اعتقاد رکھتی تھیں، جس سے دور رہنے کی ترغیب دلاتے ہوئے شاعر نے غیر خدا کی پرستش سے دوری اختیار کرنے کا سبق دیا ہے۔ اسی طرح سہاگن نامہ مصنوی اس وقت لکھی گئی جبکہ بہمنی سلطنت کے قیام میں 10 سال باقی تھے، اس لیے سہاگن نامہ جیسی مختصر مصنوی کو بہمنی دور سے قبل کی مصنوی کا درجہ حاصل ہے۔ پرانے قلمی نسخوں میں حضرت زین الدین داؤد شیرازی کی مصنوی نرلک نامہ دستیاب ہوئی ہے۔ اس مصنوی پر بھی ہندوستانیت کا اثر غالب ہے۔ حضرت زین الدین داؤد شیرازی کو 22ویں خواجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زین الدین داؤد شیرازی نے اپنی مصنوی نرلک نامہ کے ذریعے زندگی گزارنے کے اہم اصولوں اور قاعدوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک اخلاقی اور سبق آموز مصنوی ہے، اس لیے نرلک نامہ کو بہمنی دور کے بعد کی پہلی اخلاقی مصنوی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ حضرت زین الدین شیرازی نے بیانیہ انداز میں اس مصنوی میں مقامی زبان کے الفاظ کو کثرت سے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنی نصیحتوں سے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بھی شخص تجھ یعنی خدا کی یاد میں سمرن یعنی تسبیح پھیرتا ہے، وہ سرجی یعنی پوری دھرتی کو پربت یعنی پہاڑ جیسی بلندی عطا کرتا ہے۔ خدا نے دھرتی یعنی زمین اور سرک یعنی جنت اور پاتال یعنی زیر زمین کے تمام خزانے
انسانوں اور ان کی نسلوں کو سیوا یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تیسرے شعر میں اول اور دوم کے علاوہ خلفائے راشدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ سنسکرت میں نلک کے معنی وہی ہوتے ہیں جو عربی میں سمد کے معنی بتائے گئے ہیں۔ اس طرح بہمنی سلطنت کے قیام سے قبل دولت آباد کے علاقے میں سہاگن نامہ جیسی مثنوی لکھی گئی اور بہمنی سلطنت کے قیام کے تقریباً 20-22 سال کے بعد نلک نامہ سامنے آئی، جس میں مقامی زبان کے عناصر اور سنسکرت لفظیات کا استعمال کثرت سے ہے۔ مجموعی طور پر اس دور کی مثنویوں میں اخلاقی تربیت، کردار سازی اور نصیحت آموزی جیسے مقاصد کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ بہمنی دور میں اساطیری مثنوی، جن مثنویوں میں ما فوق الفطرت عناصر اور جادو ٹونے سے وابستہ قصوں کو بیان کیا جاتا ہے، انہیں داستانوی یا اساطیری مثنویہ کہتے ہیں۔ بہمنی دور کے ابتدائی 90 سال کے دوران فخر الدین نظامی بیدری نے ایک ایسی مثنوی لکھی جو بابائے اردو مولوی عبدالحق کو 1930 عیسوی میں دستیاب ہوئی، جس کے ابتدائی اور آخری صفحات دستیاب نہیں تھے۔ مولوی صاحب نے اس مثنوی میں موجود بادشاہ کے کردار کدم راؤ اور وزیر کے کردار پدم راؤ کو بنیاد بنا کر مثنوی کا نام کدم راؤ پدم راؤ مقرر کیا۔ مولوی صاحب نے داخلی شہادتوں سے شاعر کا نام فخر الدین نظامی بیدری اور اس کا عہد بادشاہ فیروز شاہ کی مدح کی بنیاد پر یہ طے کیا کہ یہ مثنوی 1425 اور 1435 کے دوران لکھی گئی ہوگی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس مثنوی کے قصے اور اس کے کرداروں کے علاوہ اس کی زبان پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس مثنوی میں 2 روحوں کی جسموں میں تبدیلی کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی کا انجام تربیہ ہے، جس میں بادشاہ کے جسم میں اپنی روح کو منتقل کر کے بادشاہ بننے کا خواب دیکھنے والے اگھورنات کا خاتمہ اور بادشاہ کی فتح پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بادشاہ طوطے کے روپ میں پریشان پھرتا ہے تو اس کا وزیر پدم راؤ جو ناگ ہے بادشاہ کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح نئے نئے علوم سے وابستہ اگھورنات کی بد دیانتی کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ اس مثنوی میں دکنی محاورے، تشبیہات، استعارے اور فن کا رچاؤ پوری طرح جلوگر ہے۔ کدم راؤ پدم راؤ کی زبان پر قدامت کا عنصر غالب ہے اور کئی الفاظ ایسے ہیں جن کی ادائیگی اور معنویت کی تہ تک پہنچنا سخت دشوار ہے۔ اس مثنوی کو مرتب کر کے ڈاکٹر جمیل جالبی نے اسے اردو کی سب سے پہلی داستانوی یا اساطیری مثنوی کا مرتبہ دیا ہے۔ داستانوی کرداروں میں انسانوں کے علاوہ جانور اور جن، پری اور راکشس بھی موجود ہیں۔ اساطیری مثنوی میں دیومالائی قصے اور عجیب و غریب مخلوقات کے علاوہ انسانوں اور جانوروں کو کرداروں کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کدم راؤ پدم راؤ مثنوی میں بادشاہ کدم راؤ انسان ہے، جبکہ اس کا وزیر پدم راؤ ناگ یعنی سانپ کی حیثیت سے وزارت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ بہمنی دور کی مثنوی میں صنفی خصوصیات۔ بہمنی دور میں دکنی شاعروں نے زیادہ تر مثنوی کی طرف توجہ دی۔ بزرگان دین نے انسان کی حقیقت اور خدا کی خدائی کو اپنی مثنویوں میں موضوع کے طور پر پیش کیا۔ ایسے ہی نمائندہ مثنوی نگاروں میں حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کا شمار بھی ہوتا ہے، جو دہلی میں پیدا ہوئے اور بمقام گلبرگہ انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت بندہ نواز کی 33 تصانیف کا ذکر ان کے عہد کے مورخ
محمد علی سامانی نے کیا ہے۔ حضرت بندہ نواز نے لوری نامے، چکی نامے اور چرخہ نامے کے علاوہ ڈھولک کے گیت اور پہیلیوں کے ساتھ ساتھ رباعیات بھی لکھی ہیں۔ مختلف بیماریوں کے نسخے بھی شاعری میں آپ کے نام سے منسوب ہیں۔ حضرت بندہ نواز نے مثنوی کے بجائے عوامی شاعری کو وسیلہ اظہار بنایا۔ حضرت بندہ نواز کے چند اشعار نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں نقل کیے ہیں۔ 15 چیزاں سب تو آن، خوب پسا کر کپڑا چھان، زیرہ مرچیں ستوا سونٹ، کتھا لا لونگا کھوٹ، پان پلاس کے کاٹھیاں آن، ہرڑا ماں پھل لوچن بھان، بیل سرس کے انتر چھال، اونٹ کتائی کے جڑ کے کھال، وزن برابر سب کو تول، دارو پوچھ ہوئے بن مول، جوں جوں لگاوے پاوے سبک، دانتوں کا سب جاوے دکھ، بندہ نواز کے پنتھ کو سن، یاد کر مجھ کو پاؤ گن۔ نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور اور خلیق انجم نے اپنی کتابوں میں بندہ نواز کے چکی ناموں کے اشعار، رباعیات اور بیماریوں کے علاج کے علاوہ کئی غزلیں بھی نقل کی ہیں۔ ڈاکٹر محمد جواد شریف نے شہباز کے بندہ نواز نمبر مئی 1960 میں لکھا ہے کہ حضرت بندہ نواز نثر نگار کے علاوہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے سماع کی محفلوں کے لیے بھی رشد و ہدایات نظم کیے ہیں، لیکن بندہ نواز کے نام سے جو سرمایہ مشہور ہے، بعض محققین نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ بہمنی دور کی مثنویوں کا تعارف۔ بہمنی دور میں لکھی جانے والی مثنویوں کی تعداد کا اندازہ لگانا سخت دشوار ہے۔ ابھی بہت کچھ تحقیق طلب ہے۔ بندہ نواز کے بعد دکن میں شعری روایت کو فروغ دینے والے اہم شاعر کی حیثیت سے فیروز شاہ بہمنی اور اس کی شعر فہمی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیروز شاہ بہمنی کو بہمنی سلطنت کا 8واں اولو العزم جلیل القدر بادشاہ کا درجہ حاصل ہے۔ وہ 1397 میں عیسوی میں تخت نشین ہوا اور 26 سال حکومت کرنے کے بعد 1421 میں اس کا انتقال ہوا۔ وہ کئی زبانوں کا ماہر تھا اور فارسی علم و ادب کے علاوہ دکنی سے بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی رباعیات اور غزلیں دستیاب ہو چکی ہیں۔ مذہبی نثر اور شاعری کی طرف توجہ دینے والے اہم بزرگوں میں حضرت بندہ نواز کے صاحبزادے سید محمد اکبر حسینی کی شاعری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مثنوی کے فارم میں کئی نظمیں لکھی ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی نے ان کی ایک نظم کے چند اشعار کا حوالہ دیا ہے۔ دھر کر زباں کو اپنی پہلے پیر سو بیاں پر، بولوں صفت خدا کی کر شکر میں زباں پر، پھر بعد از خدا کے بھیجوں درود نبی پر، پھر آل پر نبی کے اصحاب میں سبھی پر، بعد اس کے نام لے کر قادر محی الدین کا، بولوں میاں سنو یوں حاصل مراد دین کا۔ مثنوی کی حیط میں لکھی ہوئی اس نظم کے علاوہ حضرت سے منسوب کئی اور شعری نمونے ملتے ہیں، جس کے بعد مثنوی کی روایت کو فروغ دینے والے ایک اہم بزرگ حضرت صدر الدین کا ذکر ضروری ہے، جو حضرت بدر الدین چشتی متوفی 1337 عیسوی کے مرید و خلیفہ تھے۔ ابتدا میں ناسک میں قیام کیا، پھر پمپری میں سکونت اختیار کی۔ حضرت صدر الدین کا وصال 1471 میں ہوا۔ حضرت نے ہمیشہ تصوف کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی۔ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب کسب ماہویت مثنوی کی حیط میں ہے اور رموز السالکین نام کا رسالہ بھی انہی سے منسوب ہے۔ ڈاکٹر زور کے حوالے سے ان کی مثنوی کے چند اشعار پیش ہیں۔ ہے وہ دریائے کبریا کا ظاہر، یہ ادراک کے دو عالم سو ہے باہر، اگر روح میری لگ لگ زباں ہو، پھر ہر یک زباں سو لگ لگ بیاں ہو،
رسول پاک پر لک لک صلوات، بر اہل آل و اصحاباں سو تحیات، شغل بہتر رہے ہر دم ذکر مولا، بغیر از یاد حق دی کام مولا۔ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز کے پوتے حضرت عبداللہ حسینی بھی شاعر تھے۔ انہوں نے اپنے مریدین کی ہدایت کے لیے عبد القادر جیلانی کی تصنیف نشاط العشق کا دکنی میں ترجمہ فرمایا تھا اور اس کی شرح قلم بند کی تھی۔ بہمنی دور کے ایک اور شاعر مشتاق کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جس نے دکنی میں غزلیات اور قصائد لکھے۔ اس شاعر کا ذکر بہمنی دور کے قصیدہ گو اور غزل گو شعراء میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مشتاق کے ہم عصر شاعروں میں لطفی بھی مشہور شاعر گزرا ہے، جسے بہمنی دور کے مشہور قصیدہ گو شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت میراجی شمس الشاق نے مقامی بولی میں انسانوں کی ہدایت کا کارنامہ انجام دیا۔ ان کی متعدد تصانیف میں بشارت الذکر، مغز مرغوب، خوش نامہ، خوش نغز اور شرح مغلوب القلوب اہمیت کی حامل ہیں۔ ابتدائی 4 کتابیں شاعری میں اور آخری کتاب نثر سے متعلق ہے۔ نظم کی دونوں کتابوں میں تصوف کے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی مصنویوں میں متصوفانہ رنگ نمایاں ہے۔ نبی نگاری کو بہمنی سلطنت میں فروغ دینے والے شاعروں کی حیثیت سے حضرت سید یوسف شاہ راجو قتال حسینی، حضرت زین الدین داؤد شیرازی، حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز، حضرت سید محمد اکبر حسینی نظامی، حضرت صدر الدین، حضرت عبداللہ حسینی، مشتاق اور لطفی کے علاوہ شاہ میراجی شمس الشاق ایسے شعراء ہیں جنہوں نے مصنوی میں بہت عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ بہمنی دور کی مصنویوں کی زبان۔ بہمنی دور میں لکھی گئی دکنی مصنویوں کی زبان حد درجہ پیچیدہ اور ناقابل فہم ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر مصنوی نگار نے سنسکرت کے الفاظ کو دکنی تلفظ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اردو زبان کا مزاج عربی اور فارسی زبان کے لفظیات کو ادا کرنے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ تاہم بہمنی دور تک عربی اور فارسی زبانوں میں مقامی زبانوں کے الفاظ کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ سارے علاقے کی اکثریت سنسکرت اور بھاشا کی لفظیات سے واقف تھی۔ ایک جانب تو شور سینی، ماگدی، ارد ماگدی، پشاچی اور مہاراشٹری کے اثرات دکن کے مختلف علاقوں پر مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ دراوڑی زبانوں کے اثرات کو بھی بہمنی دور کی دکنی شاعری نے قبول کیا۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے بھاشا کا جاننا دشوار نہیں تھا، کیونکہ معاشرے میں بیشتر افراد یا تو ہند آریائی زبانوں کے الفاظ سے واقف تھے یا پھر دراوڑی زبانوں کے الفاظ کے استعمال پر توجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہمنی دور کی شاعری کے علاوہ نثر میں استعمال ہونے والی زبان میں عربی اور فارسی الفاظ کی شمولیت بہت کم تھی۔ بہمنی سلاطین کے درباروں میں فارسی کا چلن تھا، جبکہ صوفیہ اکرام، بزرگان دین اور شعراء نے مقامی باشندوں سے معاملت کو فروغ دینے کے لیے عربی، فارسی زبانوں کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ہند آریائی اور دراوڑی زبانوں کے الفاظ کے استعمال پر توجہ دی۔ چنانچہ بہمنی دور کی مصنویوں میں مراٹھی کے اثرات نمایاں ہیں۔ دکنی مصنویوں میں مراٹھی کے علامت چے تاکیدی کا استعمال اور ہاں کے لیے ہو کا استعمال بھی مراٹھی زبان سے ماخوذ ہے۔ بہمنی سلاطین کی مراٹھی کے علاقوں کے علاوہ تیلگو اور کنڑی کے علاقوں پر بھی حکمرانی تھی۔ چنانچہ بیدر، گلبرگہ، بیجاپور کے علاقوں میں کنڑی کا چلن تھا، جبکہ تلنگانہ کے مختلف علاقوں جیسے گولکنڈہ، ورنگل اور دوسرے علاقوں میں تیلگو کا رواج تھا۔ اس لیے دکنی شاعروں پر کنڑی اور تیلگو کے اثرات بھی قائم ہوتے گئے۔
اور مرہٹی جیسی ہند آریائی زبان کے اثرات بھی دکنی پر مرتب ہوئے۔ بہمنی دور کی مصنویوں میں استعمال ہونے والی لفظیات اور ان کی ادائیگی اس لیے دشوار کن ہے کیونکہ آج کے دور میں اگرچہ سنسکرت لفظیات کا چلن کسی قدر رد و بدل کے ساتھ جاری ہے، لیکن دراوڑی زبانوں کے الفاظ کا چلن دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے بہمنی دور کی دکنی مصنویوں کا رسم الخط نسخ میں ہونے کے باوجود دراوڑی زبانوں کے الفاظ کی وجہ سے ان کی ادائیگی سخت دشوار ہے۔ اس دور تک اردو کا املا لکھنے کے دوران دو چشمی ہے کا چلن بھی عام نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کاف اور گاف کے علاوہ واو کا استعمال پیش کے ذریعے ممکن تھا، جس کی وجہ سے لفظیات کو ادا کرنا سخت دشوار تھا۔ مثلاً دو چشمی ہے کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے دکھ کے بجائے دک اور تھا کے بجائے تا اور تھے کے بجائے تھے اور ساتھ کے بجائے سات یا ست وغیرہ، مکھ کے بجائے مکھ یعنی چہرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دکھ دکھ کے معنوں میں اور سکھ سکھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظی تبدیل شدہ شکلوں سے عدم واقفیت کی بنیاد پر دکنی لفظیات کا مطالعہ سخت دشوار ہے۔